خورشید کی، تو ہم روزانہ سورہ فاتحہ سنتے ہیں. یہ کیوں ہر نماز میں سورہ فاتحہ، کیوں ہر رکوع میں وہی تسبیح، سجدے وہی تسبیح؟ انسان مٹی کا بنا ہے، مٹی کو روزانہ ہی پانی ڈالنا پڑتا ہے، روزانہ پانی ڈالنا پڑتا ہے. وہ مٹی کی ضرورت ہے، ہم مٹی کے بنے، روزانہ پانی ڈالو اس میں، ایک ہی پانی ڈالو، بار بار ڈالو. روزانہ سورہ یاسین پڑھو. جو روزانہ سورہ یاسین پڑھے گا صبح، سارے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے. جو روزانہ سورہ ملک پڑھے گا، اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا. روزانہ روزانہ روزانہ. آج مسئلہ یہ دیکھو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا اللہ سے کنیکٹڈ تھے کہ 24 گھنٹے آپ کا کنیکشن صرف ایک دفعہ اللہ سے کٹتا تھا جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے. وہاں قضائے حاجت کر کے کیا پڑھتے تھے؟ غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر دے. کیوں؟ کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، میں تو اپنی ضرورت پوری کی. یا اللہ یہ جو میں نے قضائے حاجت کے وقت میں تیرے ذکر نہیں کر سکا، اس کے لیے مجھے معاف کر دے. آپ سوتے میں بھی کنیکٹڈ رہتے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. آپ کو بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، اے میرے نبی آپ بھی اپنے آپ کو ایسے محلوں میں بیٹھنے کا پابند بنا لیں جہاں لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو بھی صبح شام بیٹھنے کا حکم ہے، تو ہمیں یہ سارا حکم ہمارے لیے، اور ہمیں فرمایا نبی کی اتباع کر. آج ہم صبح شام کہاں ہوتے ہیں؟ صبح بستروں میں ہوتے ہیں اور شام کو کاروبار میں یا دکانوں میں ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تھوڑی دیر فجر کے بعد، تھوڑی دیر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ ساری ٹائم مینجمنٹ تمہاری اللہ ذمہ داری لے لے. 2 دفعہ کہا بس مجھے وقت دو، فجر کے بعد عصر کے بعد تھوڑی دیر میرا ذکر کر لو، میں سارے ٹائم مینجمنٹ کی ذمہ داری خود لیتا ہوں. آج مسلمان دیکھو ٹائم مینجمنٹ اس کی کتنی آؤٹ ہوئی ہے، کتنا پھنسا ہوا ہے دنیا میں. میرے پیارے دوست بزرگوں، دیکھیں یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دیہاتی آدمی کسی شہری آدمی کے گھر گیا، تو شہری آدمی کے گھر میں 2 پورشن تھے، ایک پردہ لگا تھا، پیچھے اس کی فیملی تھی، اور یہاں سامنے ڈرائنگ روم تھا جہاں لوگ بیٹھتے تھے مہمان. تو جب دیہاتی آدمی شہری آدمی کے پاس گیا تو شہری آدمی نے اس سے پوچھا کچھ کھائے گا؟ دیہاتی تھا، ہاں. کہا بھوک لگی کھلا دو. اس نے کہا پہلے فروٹ کھاتے ہیں پھر مین کورس آئے گا. فروٹ اس نے آرڈر دیا، آواز دی بھائی فروٹ بھجوا دو، تو پردے کے نیچے سے ہاتھ آئے، فروٹ آ گیا، فروٹ کھا لیا اس نے. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا بھائی کھانا بھجوا دو، تو پردے کے نیچے سے ہاتھ آئے، کھانا بھی آ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کعبہ لے آؤ، پردے کے نیچے سے آیا، کعبہ بھی آ گیا. تو شہری آدمی نے کہا دیہاتی سے کہ اور کچھ؟ ان کا ایسا ایک پردہ مجھے بھی دلوا دو. تو پینڈو جو ہے پردہ لے کے چلے، ان کا لے لو. اس نے اپنے پنڈ میں جا کے پردہ لگا دیا. کہا پینڈو تمہیں اپنی کرامت دکھاؤں، اور پردہ لگا کے 500 آدمی بلا لیے. اب پردے کو آرڈر دیا لاؤ کہا وہ فروٹ لاؤ، کوئی فروٹ نہیں آیا. کہا کھانا کھلاؤ، کوئی کھانا نہیں آیا. کہا اللہ کے واسطے ذلیل نہ کراؤ، کعوہ ہی پلا دو، کعوہ بھی نہیں آیا. سارے غیبی نظام چل رہا ہے جس کو آج مسلمان دیکھ نہیں پا رہا. ابھی ہمارے دوست وقار یونس ہمارے ایک ساتھی سے کہہ رہے تھے یار کہ سعید بھائی خوب دنیا کے مزے لے رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، ان کا پتہ نہیں کیا نظام چل رہا ہے. اور یہ جو نظام جو آج دنیا پھنسی ہے، میں اس میں پھنس کے 20 سال غرق ہو کے آ رہا ہوں اس نظام میں. ایک آدمی نے 14ویں چاند کا شیڈو پانی میں دیکھا، فل مون اس کا شیڈو پانی میں دیکھا، اور پانی میں ڈبکی مار دی اور کہا چاند یہاں ہے، بیوقوف پتہ نہیں کہاں چاند پہ جا رہے ہیں، چاند تو پانی میں. میں نے بھی 1989 میں ڈبکی ماری پانی میں کہ مجھے چاند مل جائے، اور میں نے 17-18 سال اس میں تیرا ہے، کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا، لیکن مجھے چاند نہیں ملا. کسی نے 17-18 سال بعد 2001 میں اوپر سے تھپڑ مارا، احمق چاند اوپر ہے، تو شیڈو میں پھر رہا ہے. آج ہم سب شیڈو میں پھر رہے ہیں. میں نے چند لوگوں سے پوچھا، غریب لوگوں سے، کہ تم سب سے زیادہ کھانا، سب سے زیادہ فروٹ، سب سے زیادہ تمہارا پیٹ کس وقت بھرتا ہے؟ مطلب ہے کھانا بھی مل رہا ہے، فروٹ بھی مل رہا ہے اور مزے کی زندگی. کہا رمضان میں. رمضان میں غریب آدمی فروٹ کھاتا ہے، غریب آدمی بہترین کھانا کھاتا ہے جو عام رمضان کے علاوہ 11 مہینوں سے نہیں ملتا. سعودی عرب میں جاتے ہیں، غریب آدمی کہتا ہے یار پیٹ بھرا ہوا ہے. یہاں تو 11 مہینے غریب آدمی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا رمضان میں کوئی نہیں، سب کھا رہے. وجہ کیا ہے؟ رمضان میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اپنی نفسی خواہش جو حلال چیزیں وہ بھی چھوڑو، حلال چیزیں بھی چھوڑو. تم 10 12 13 14 15 گھنٹے میرا حکم مانو، پھر میں تمہیں روزی دوں گا، دیکھو کیسی دوں گا. تم 14 15 گھنٹے میری تو مان کے دیکھو، میں تمہیں بہترین کھانا کھلاؤں گا، بہترین فروٹ کھلاؤں گا، پوری دنیا کا کھانا کھلاؤں گا. تم 15 گھنٹے میری مان کے چلو، پھر میں تمہاری مان کے چلوں. آج میرے پیاروں مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ماننے کو تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب ہارٹ سرجری کرتے ہیں
اور پہلے بتا دیتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے لوں گا اور تمہارے ہارٹ کو کاٹوں گا پیٹوں گا اور تمہیں سارا بریانی نہاری رسگلے گلاب جامن چھوڑنے پڑیں گے اور تمہیں کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تیار ہوں میں سارا حلال چھوڑ دوں گا آپ کے کہنے پہ اور آپ کو 5 لاکھ آپریشن کی بھی دوں گا اور تکلیفیں بھی برداشت کروں گا آپریشن کی اور کڑوی گولیوں کی. آپ کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں حلال چیزیں چھوڑ دوں گا. میرے پیارو ڈاکٹر کے کہنے پہ آج مسلمان حلال چھوڑنے کو تیار ہے, اللہ کے کہنے پہ آج مسلمان سے حرام نہیں چھوٹ رہا. ڈاکٹر کو فیس بھی دے رہے ہیں, ڈاکٹر کی کڑوی گولیاں بھی کھا رہے ہیں. میرے پیارو ایمان نیکی کرنے کو نہیں کہتے, صرف نیکی تو بہت چھوٹے ایمان سے ہو جاتی ہے. آپ خود جج کریں, آج مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہو گئے. مسلمان حج کرتا تھا 1,50,000. ایک آدمی نے ہمیں عرب نے بتایا کہ میرے باپ نے 1952 میں 2 آدمیوں کو طواف کرتے دیکھا تھا. آج سارا سال طواف ایسے ہوتا ہے جیسے سارا سال حج ہو رہا ہے. اتنا طواف ہوتا ہے روزانہ. مسجد نبوی 24 گھنٹے کھولنی پڑی, اتنا رش ہوتا ہے روضے پہ. پہلے بند کر دیتے 10 بجے. آج طواف بھی بڑھ گیا ہے, حج بھی بڑھ گیا ہے اور مدینے میں حاضری بھی بڑھ گئی ہے, مسجدوں میں لوگ بھی بڑھ گئے ہیں. لیکن مسلمانوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ حالات تو دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں. مسلمان روزی میں اور تنگ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں, بیویاں اور تنگ کر رہی ہیں, بچے اور تنگ کر رہے ہیں, سب کچھ آؤٹ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم تو سارا دن دور کی دیکھتے ہیں نا, ہندوستان پاکستان. بھائی گھر میں بھی تو ہندوستان پاکستان ہے. اس گھر کا کیا کریں؟ بیویاں شوہر بنی ہوئی ہیں, بچے ماں باپ بنے ہوئے ہیں, اس کا کیا کریں؟ تو جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں اس سے حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے. حالات ظاہر کی چیزوں کو ٹھیک ہونے کے لیے کہتے ہیں, حالات تو اندر کے حال کا نام ہے. آج تو اندر برا حال ہے. ہر جس مسلمان کو پکڑو بیچارہ وہ کسی نہ کسی دوائی میں ملوث ہے کہ ڈاکٹر نے گولیاں کھائی ہیں اس سے ڈپریشن کم ہوگا, یہ گولیاں دی اس سے یہ کم ہوگا. بیماریاں ہماری بڑھ گئی ہیں, جیلیں ہماری بھر گئی ہیں, پاگل خانے ہمارے بھر گئے, ہسپتال ہمارے اوور لوڈیڈ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے میرے پیاروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے اور ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہے. جو سب سے بڑی غلطی مسلمان یہ کر رہے ہیں, اللہ نے مسلمان کو دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا, یہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مسلمان دنیا میں جینے کی کوشش کرے گا اللہ اسے مار دیں گے. اس کو ہر جگہ ماریں گے, گھر میں بھی ماریں گے, باہر ملکوں میں بھی ماریں گے. ساری دنیا مسلمانوں کی کٹائی پٹائی ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. میں نے تمہیں مرنے کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات, تم مرنے کی محنت کرو, میں تمہیں حیات دوں گا, اور اس حیات کا نام اللہ نے حیات طیبہ رکھا ہے. میں تمہیں دنیا میں جنت کی زندگی برساؤں گا, لیکن تم مرنے کی تیاری کرو. آج سارا دن 24 گھنٹے سچ اپنے دل سے پوچھیں, ہم مرنے کی تیاری کر رہے ہیں, جینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ صرف اپنے سے پوچھ لیں. میں نے تو میرے پیارو جینے کی تیاری کرنے والوں میں پوری دنیا پھر لیے, ایک آدمی کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا کسی فیلڈ کا. مجھے ایک آدمی ملتا ہے, میں کبھی اس کام میں نہ آتا. مجھے ایک گروپ بھی ملتا کہ ہم کامیاب ہو گئے, دیکھو اس لائن سے, میں کبھی یہاں نہ آتا. پوری دنیا ٹریول کر کے دیکھ لیے, جو جینے کی کوشش کر رہے ہیں, بہترین جینے کا نقشہ بنایا, موت سے پہلے مر گئے. اور جو مرنے کی محنت کر رہے ہیں, مرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات طیبہ دنیا میں دی ہے, بہترین سکون والی بے خوف زندگی. ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے, رزق کریم اللہ ان کو دے رہے ہیں, دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں. وہ محنت کچھ اور ہے اور ہم کسی اور محنت میں لگیں. پہلا ہمارا مسئلہ, ہم بڑے غلط ٹریک پہ ہیں میرے پیاروں. دیکھو قرآن میں ایک واقعہ ہے میرے پیاروں, اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جن کو عقل ہے نا ان کے لیے قرآن میں بڑی نشانیاں ہیں, اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ قرآن فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں میں مور لگا دیتے ہیں, پھر ان کو وہ ہدایت نہیں دے سکتے. قرآن میں ایک واقعہ ہے, یہ ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے. ایک قوم ہے طالوت علیہ السلام کی, اللہ نے کہا اے طالوت اپنی فوج لو, جالوت سے جنگ کرو. طالوت علیہ السلام نے ہزاروں 70,000 یا لاکھوں لوگ لیے اور جالوت سے جنگ کرنے چلے گئے. اللہ نے طالوت علیہ السلام سے کہا اے طالوت تیرے قوم کا میں امتحان لوں گا, اور آج بھی امتحان چل رہے ہیں. امتحان کیا ہے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے خبر دی, ہماری خبر قرآن اور حدیث ہے, اور اللہ نے ہمیں نظر بھی دی ہے. اب نظر اور خبر کا جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں. نظر دکھا رہی ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے, خبر بتا رہی ہے زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. نظر بتا رہی ہے صدقے سے مال کم ہو رہا ہے, خبر بتا رہی ہے اللہ کی قسم صدقے سے مال بڑھتا ہے.
یہ نظر اور خبر کی جنگ موت تک چلے گی، اور نظر انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ڈیزرٹ کی طرح ہے۔ جب انسان ڈیزرٹ کی طرف جاتا ہے اس کو دور پانی نظر آتا ہے، یہ پانی لینے چلتا ہے، جیسے جیسے قریب جاتا ہے پانی اور دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں لگا ہے کامیابی میں، جیسے جیسے کامیابی کی طرف جاتا ہے کامیابی اور دور ہو جاتی ہے، اور دور، اور یہ چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے۔ پاکستان سے شروع ہوا تھا دبئی، دبئی سے امریکہ گیا، امریکہ سے آسٹریلیا پہنچا، پھر چائنا گیا، یہ دور ہی ہو جا رہا ہے، اسے کامیابی نہیں مل رہی۔ پوری دنیا پھر رہی ہے کامیابی کے چکر میں۔ تو طالوت علیہ السلام کو اللہ نے کہا طالوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے، ان کو پیاس دیں گے، ان سے کہنا پانی نہ پئیں، بہت زیادہ پیاس لگے تو اتنا پی لیں جتنا ہاتھ میں آتا ہے، بس ضرورت کا پی لیں۔ اور آج بھی اللہ کہہ رہے ہیں ضرورت کی چیزیں کر، ضرورت کی زندگی گزارو، ضرورت کا مکان بناؤ، ضرورت کی گاڑی خریدو، ضرورت کا گھر بناؤ، سب کچھ ضرورت کا کرو۔ تو طالوت علیہ السلام کی قوم میں لوگ نکلے، اب ان کو پیاس لگی، رستے میں اللہ نے امتحان لینا تھا، تو رستے میں اللہ نے میٹھے پانی کی نہر جاری کر دی، میٹھے پانی کی نہر۔ اب میٹھا پانی بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور حرام نہیں، حلال چیز ہے۔ اللہ نے کہا پانی نہ پینا، بعضوں نے بالکل نہیں پیا، بعضوں نے بس مٹھی میں آیا پیا، اور بہت سارے لوگ، صرف لاکھوں میں سے 313 نے نبی کی بات مانی۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں صحیح رستے پہ، صرف 313 نے نبی کی بات مانی، ان کا نہیں پیتے ہم پانی، بعضوں نے تھوڑا پی لیا، اور لاکھوں لوگ پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا، اللہ نے تھوڑے سے پانی میں اور بغیر پانی کی ان کی پیاس بجھا دی۔ جو پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے، ان کی پیاس بڑھتی رہی، یہاں تک کہ پانی پی گئے، پیاس نہیں بجھی، اللہ نے ان کو دنیا میں ناکام کر دیا، آخرت بھی ان کی ناکام ہوئی۔ اور جو دنیا میں ضرورت کا پانی پیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، 313 لاکھوں پہ فتح پا گئے۔ آج ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے دنیا کی، اور ہم اس کو بجھانے کے لیے خوب اس میں لگے ہوئے ہیں، خوب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو گاڑیوں کی پیاس لگی ہے، ایک گاڑی اگلی گاڑی اگلی گاڑی، کچھ لوگوں کو فیکٹریوں کی، ایک فیکٹری اگلی فیکٹری اگلی فیکٹری، کچھ لوگوں کو موبائلوں کی، کچھ لوگوں کو کپڑوں کی، لیکن پیاس نہیں بجھ رہی اور ناکامی ہو رہی یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میرے پیاروں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نظروں کے دھوکے میں ہیں۔ ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے، جس آدمی سے پوچھا یہاں سے پریشان۔ ہمارا ایک بڑا کھلاڑی ہے مرلی دھرن، سری لنکا کا، تو میں ابھی سری لنکا 2 مہینے پہلے گیا، اس نے مجھے اپنی ساری دنیا سنائی۔ میں کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سعید میں یہ بنایا وہ بنایا، پراپرٹی کا کام بھی کر رہا ہوں، فلاں بھی، خوب پیسے بنا رہا ہوں، کرکٹ سے زیادہ پیسے کما رہا ہوں، اور میں چیریٹی کا نیک کام بھی کر رہا ہوں، میں نے یوں انسٹیٹیوٹ کھولا ہے، وہ کر رہا ہوں۔ میں کہا تو نے مجھے 1 گھنٹہ سب کچھ سنایا، مجھے بتا تو نے سب کچھ بنا لیا، اس جگہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت برا حال ہے، کون سا دنیا کا ڈرگ نہیں ہے جو میں نہیں لیتا ہوں اس کو سکون کے لیے، ہر دوائی کھاتا ہوں، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ پھر میں نے 1 گھنٹہ اس سے بات کی، ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے، اس کو سکون نہیں ملا، کیوں؟ غلط رستے پہ ہے میرے پیاروں۔ آپ یہاں سے میلبرن روڈ جاؤ، ڈرائیو کرو بائی روڈ، 10 گھنٹے کا سفر ہے، اور رستے میں کنسٹرکشن ہو رہی ہو، وہ آپ کو ڈیٹور ڈال دیں اور آپ غلط نکل جاؤ اور نیویگیشن میں پھنس جائے، اب آپ پھر رہے ہیں 4-5 گھنٹے، روڈ ہی نہیں مل رہی میلبرن کی، آپ کا دل بے چین ہوگا۔ آج مسلمان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ دنیا کے دھوکے میں غلط روڈ پہ نکل گیا، انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، کوئی ادھر نکلا وہ ادھر، وہ رستے سے ہٹ گیا۔ اب ساری دنیا کے انسان یہاں بے چین ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اے میرے نبی ان سے کہہ دو قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ان کو بتاؤ ان کا روڈ یہ ہے، ہذہ سبیلی، یہ روڈ ہے ان کا، کیا؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرتن، اور پورے یقین کے ساتھ بلائیں، اسی روڈ میں ان کی دنیا آخرت بنے گی۔ بعضوں کو شک ہوتا ہے نا، ہمیں بھی تھا کہ یار اگر ہم نے دین پہ آ گئے تو دنیا کہاں جائے گی؟ اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے ایک آدمی کو دیندار بنتے ہوئے اس کی دنیا کم ہوتے نہیں دیکھی، سینکڑوں گنا بڑی ہے میرے پیار۔ اللہ کہہ رہے قل ہذہ سبیلی، یہ تم لوگ یہ روڈ باطل کے کہنے کے چکر میں آنکھوں کے دھوکے میں ادھر لگ گئے ہو، کوئی ادھر لگ نہیں، تمہاری کامیابی اس رستے میں، ہذہ سبیلی، کام دیا ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ بصیرتن، پورے یقین سے بلاؤ، اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ انا ومن اتبعنی، یہ تمہارا بھی رستہ ہے نبی، اور جو تم کو نبی مانتے ہیں ان کا رستہ کیا ہے؟ تمہاری اتباع کریں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے نبی کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو فاتبعونی، یہ تمہاری 100% کاپی کریں،
شکل تمہاری طرح، لباس تمہارا بالکل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک نیا آتا تھا دیہاتی عربی، وہ پوچھتا تھا اے نا محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ کوئی نظر ہی نہیں آتا. سب کی ایک جیسے شکلیں، سب کا لباس ایک جیسا، سب کی حالت ایک جیسی. آج مسلمان ایک جیسا لگتا ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر جو چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کریں، اور تم اپنے دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں اللہ کی محبت کی نشانی کیا؟ فاتبعونی، تم بالکل پوری کاپی کرو میرے نبی کی. تو میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا.